أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے، اسی ذات کا یہ فرمان ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ مخلوق میں سے اس بات کا پتہ چلے کہ کون احسن عمل کرتا ہے۔ اس احسن عمل کو سکھانے کے لیے پھر اللہ ذوالجلال نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمائے۔ ان پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم و ملت کو اسی احسن عمل کی تلقین بھی کی اور یہ احسن عمل کر کے بھی دکھایا۔ دنیا جہان کے کاموں میں جتنا بھی حسن پیدا کر لیا جائے، جب تک اس کی بنیاد اللہ ذوالجلال کی محبت نہ ہو، اس چیز کے حسن کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے ہر نبی اور پیغمبر نے سب سے پہلے جو اپنی قوم کو حکم دیا، معرفت اور اللہ ذوالجلال کی عبادت کا حکم دیا۔ جس خالق نے انسان کو پیدا کیا ہے، جب تک اس کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک فرمائیں کہ مجھے میرے فلاں بندے سے محبت ہے، وہ میرا محبوب۔ اللہ عز و جلال پھر جب کسی سے محبت، اس کی کچھ نشانیاں بھی ہیں۔
اور اس محبت کے کچھ نتائج بھی ہیں، ثمرات بھی ہیں۔ اس سے بڑا نتیجہ اور اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکے؟ دنیا جہان کا کوئی فتنہ ہو، مصیبت اور بیماری ہو، وہ اس انسان پہ غالب نہیں آتی۔ وہ ہر حال میں اللہ ذو الجلال کے فیصلوں پر چونکہ مطمئن ہوتا ہے، اس لیے کوئی پریشانی اسے گھائل نہیں کرتی۔ اور اس سے بڑھ کے انعام کیا ہوگا کہ جب وہ مٹی کے گھروندے میں جائے گا، قبر کی اندھیر کوٹری میں اسے ڈالا جائے گا، یہ قبر اس کے لیے باغیچہ بن جائے گی، اور اتنی کھول دی جائے گی جتنی انسان کی نظر جاتی ہے جہاں تک، اور جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے نصیبے میں لکھ دی جائیں گی۔ اس کے نیچے جنتی لباس پہ بچھائے جائیں گے، بچھونے بچھائے جائیں گے اور جنتی لباس پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ سلسلہ یہاں تک نہیں ہے، صرف قیامت کی ان ہولناکیوں کے اندر جہاں حالت یہ ہوگی کہ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک، اور کوئی 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، وہاں یہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور اس پر بھی بس نہیں، ساری دنیا کا حساب و کتاب ہوگا، لیکن یہ خوش نصیب ایسا انسان ہے کہ جس کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کر دے۔ جنت میں تو وہ بھی جائیں گے جن کا حساب ہوگا اور ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، لیکن کیا کمال ہے اس اللہ کے محبوب کا کہ اللہ ذو الجلال اسے ہر روز اپنا دیدار کروائیں گے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں؟ آج ہماری گفتگو کا محور یہی 3 نکات ہی ہیں کہ اللہ ذو الجلال کی محبت کی نشانی کیا ہے، اور جو پھر محبوب بن جائے کون سے اعمال کرتے ہیں جس سے انہیں بغیر حساب کے جنت میں اللہ ذو الجلال داخلہ فرمائیں گے، اور پھر بغیر حساب کے جنت جانے کے بعد کون سے اعمال ہیں جو انسان کو اللہ ذو الجلال کے دیدار کا مستحق بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ جس طرح اللہ ذو الجلال انسانوں کے اندر رزق تقسیم کرتے ہیں، انسانوں کے اندر دین بھی تقسیم کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الْمَالِ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ۔ مال کی تقسیم میں قاعدہ یہ ہے، وہ اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو، مال تو ہر دونوں کو اللہ عطا کرتے ہیں۔ وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ۔ لیکن ایمان اور دین کی تقسیم یہ ہے کہ اللہ دین صرف اس سے دیتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو اس حدیث نے ایک پیغام دے دیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے کہ نہیں،
اس کو اندازہ کر لینا چاہیے۔ مال تو کافروں کے پاس بھی زیادہ ہے، لیکن دین اللہ عز و جلال صرف اسے عطا کرتے ہیں، ایمان کی دولت اسے نصیب ہوتی ہے، اللہ عز و جلال کی معرفت اسے نصیب ہوتی ہے، اللہ عز و جلال کی محبت میں شوق اور ذوق اسے نصیب ہوتا ہے جو اللہ عز و جلال کا پیارا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کرتے ہیں، ایمان کی باتیں اسے اچھی لگتی ہیں، ایمانیات پہ اس کی توجہ رہتی ہے، دین کی سربلندی اس کی پریورٹی رہتی ہے، دین کی حفاظت کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانا، دین کو پھیلانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو آزمانا، یہ اس کا مشغلہ ہوتا ہے۔ دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اذا احب اللہ عبدا حماه الدنيا كما يظل احدكم يحمي سقيمه الماء۔ اللہ عز و جلال جب کسی کو پسند کر لیتے، اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، محبوب بنا لیتے ہیں، اپنی محبت اس کے نصیبے میں لکھ دیتے ہیں، پھر دنیا کی جھنجھٹوں سے اس طرح اللہ عز و جلال اسے بچا لیتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں سے اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص بیمار کو پانی سے بچاتا ہے کہ کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جائے، اللہ عز و جلال بھی اس انسان کو دنیا سے اس طرح محفوظ کر لیتے۔ ایمان کی دولت دی، دین کی فہم و بصیرت دی، دین کے لیے زندہ رہنے کا شوق اور ذوق اور تڑپ اور سوچ دی، پھر دنیا کی غلاظتوں سے اسے پاک صاف کر دیا، اور پھر تیسری محبت کی نشانی اللہ عز و جلال پھر اس کی معمولی معمولی آزمائشیں کرتے ہیں، اور کیوں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سونے کا بھاؤ جتنا بھی اونچا ہو جائے، جب اس کا زیور بنایا جاتا ہے تو اسے بھٹی سے گزارنا ہی پڑتا ہے، چاندی جتنی بھی ہو، اس سے کھوٹک کو الگ کرنے کے لیے اسے بھٹی سے گزارنا ہی پڑتا ہے۔ جواہرات کی اپنی قیمت ہے، لیکن ان کو سجانے کے لیے پروسیس سے گزارنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ عز و جلال بھی جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی معمولی معمولی اور بڑی بڑی آزمائشیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ اچھا، یہ میرا بندہ ان آزمائشوں کی ان پلوں کو بھی کراس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جو اللہ کا محبوب بنتا ہے اس پہ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کی مسکراہٹیں پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اجر بھی تو اتنا بڑا ہی ہوگا نا، انعام بھی تو اتنا ہی بڑا ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ عز و جلال جب کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کی پھر آزمائش کرتے ہیں، اسے آزماتے ہیں۔
امتحان میں ڈالتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا تھا، بلال آج تو بڑی تم باتیں کر رہے ہو، تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑی؟ مسکرا کے کہتے ہیں، تم بھی تو برتن جب خریدنے جاتے ہو بازار میں تو کھٹکھٹا کے دیکھتے ہو مٹی صحیح لگی ہے؟ تو اللہ ذو الجلال نے بھی یہ آزمائش کی تھی اور مجھے ثابت قدم رکھا۔ میری زبان سے احد احد کے یہ الفاظ نکلتے تھے، میں نے کسی اور کو نہیں پکارا۔ اللہ جب آزمائش دیتے ہیں، وہ بیماری کی شکل میں ہو، وہ کسی غم اور فکر کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، تو وہاں دو راستے ہو جاتے ہیں۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، جو ان ساری کی ساری مصیبتوں کے ساتھ اللہ ذو الجلال کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب یہ راضی ہے تو میرے بندے اکیلی آزمائش نہیں، میں نے آج کے بعد اپنی رضامندی بھی تجھے عطا کر دی۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، لیکن جو واویلا کرتا ہے، تسخط، منہ بناتا ہے، ناراضگی کا اظہار کہ اللہ ذو الجلال نے میرے اوپر یہ مصیبت کیوں ڈالی، یہ کیا ہو گیا، اور نعوذ باللہ کچھ لوگ تو جو کہنے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا، ساری آزمائشوں کا رخ ہمارے گھر کی طرف ہی ہو گیا ہے، والعیاذ باللہ۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو مالک الملک جب کسی کو محبوب بناتے ہیں، ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں، دین کی صحیح فہم و بصیرت عطا کرتے ہیں، دنیا کی رنگینی اور جھنجھٹوں سے اس کی جان چھڑاتے ہیں، اور پھر اس کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال جب ان تینوں زاویوں میں اپنے بندے کو کامیاب کر لیتے ہیں تو ایک چوتھی نشانی بھی ہے۔ جب اس چوتھی سیڑھی پہ انسان چڑھتا ہے تو اس وقت پھر یہ کامیابی کی ہی سیڑھی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ ذو الجلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو آواز دیتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ ذو الجلال جب کلام فرماتے ہیں، اخذت السماء رعدا والرجفا، آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ ذو الجلال جبریل امین کو ہوش میں لاتے ہیں، پھر باقی فرشتوں کو۔ جبریل امین کہتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، ہمارے رب نے جب بھی فرمایا ہے حق ہی فرمایا ہے۔ اللہ ذو جلال فرماتے ہیں جبریل سے، ان اللہ قد احب فلانا، اللہ ذو جلال فلاں سے محبت کرتے ہیں، فاحبہ، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، یہ میرا محبوب ہے، جبریل امین آج کے بعد تیرا بھی محبوب ہونا چاہیے۔ فیحبہ جبریل، جبریل بھی اس سے محبت شروع کر دیتے۔ ثم ینادی جبریل فی السماء، پھر جبریل امین ساتوں آسمانوں پہ ندا لگاتے ہیں، ان اللہ قد احب فلانا، اے اللہ کے فرشتوں، فلاں شخص کو آج اللہ نے اپنا محبوب ڈکلیئر کر دیا، فاحبوہ،
ساتوں آسمانوں میں رہنے والے بسنے والے کھربوں فرشتے، تمہارے لیے آرڈر یہ ہے کہ تم بھی اس شخص کو اپنا محبوب بنا لو۔ یہ میں نے کھربوں کا لفظ ایسے نہیں بولا، حدیث کے الفاظ ہے جس طرح دنیا کے لیے بیت اللہ ہے، اس طرح ساتویں آسمان پر البیت المعمور ہے۔ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے اس میں روزانہ آتے ہیں، جو ایک مرتبہ آتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا محبوب، یہ ساتوں آسمانوں کے کھربوں فرشتوں کا بھی محبوب ڈکلیئر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، وَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ایک تیسرا حکم بھی جاری کرتے ہیں۔ ایک فرشتے کو حکم ہوتا ہے جاؤ زمین والوں کو بھی خبر دے دو کہ یہ فلاں شخص میرا بھی محبوب ہے، جبریل کا بھی محبوب ہے، اور ساتوں آسمانوں کے تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ وہ شخص انسانوں میں ایک انسان ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال کا چونکہ محبوب ہے، اللہ ذوالجلال اسے لوگوں کا بھی محبوب بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ ذوالجلال کسی سے ناراض ہوتے ہیں، خود بھی ناراض ہوتے ہیں، جبریل بھی ناراض ہوتے ہیں، فرشتے بھی، ثم یوضع له البغضاء فی الارض، زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے جو رب کو راضی کر لے اس نے سب کو راضی کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل الجنہ من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا وہو یسمع، کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ شخص ہے لوگ اس کی اچھائیوں کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے کانوں تک پہنچتی ہیں، فلاں بہت نماز کا پابند ہے، فلاں کا عقیدہ کمال کا عقیدہ ہے، فلاں کا اخلاق بہت اچھا ہے، فلاں شخص عدل و انصاف کی زندگی گزار رہا ہے، فلاں شخص حرام کو قریب نہیں آنے دیتا، کس قدر یہ پولائٹ اور یونیک انسان ہے۔ وَهُوَ يَسْمَعُ، اس کے کانوں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں، یہ جنتی ہے۔ وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَأَ اللَّهُ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ، اور جہنمی وہ ہے کہ لوگ اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور اس تک بھی یہ برائی پہنچتی، لوگ کہتے ہیں یہ حرام خور انسان ہے، یہ سود خور ہے، یہ بہت برا انسان ہے، یہ کبھی نماز کے قریب ہی نہیں گیا، اس کو روزے سے کیا تعلق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی برائی اس کے کانوں تک پہنچتی ہے اور حالت یہ ہے کہ اس کے اعمال ایسے ہیں، جہنمی کی نشانی ہے۔ لیکن یہاں یہ یاد رہنا چاہیے، برے لوگ ہمیشہ نیک لوگوں کو برا کہتے ہیں، ان کی گواہی کنسیڈر نہیں ہوگی۔ نیک لوگ وہ تو برے لوگوں کو برا کہتے ہی ہیں، برے لوگ کبھی نیک لوگوں کو اچھا نہیں کہیں گے۔ گواہی کا اعتبار ہوگا اہل العلم والفقہ والمعرفہ، جن کے پاس صحیح علم ہے، معرفت ہے، دین کی صحیح فہم ہے، ان کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط
لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ ذوالجلال نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی اور ساتھ ان علماء کی گواہی کو پیش کیا ہے جو عدل و انصاف کی بات کرتے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی کہا تھا تم گواہ ہو زمین پر اللہ کی طرف سے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ایک اوباش انسان اٹھے اور سفید داڑھی جس کی ہو چکی، بال ہو چکے، ساری زندگی نیکیاں کرتے کرتے وہ کہے یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کی گواہی کنسیڈر نہیں ہوگی۔ گواہی کا معیار قرآن و سنت کی روشنی میں اہل المعرفہ والحق والبصیرہ، جو حق کی گواہی، عدل و انصاف کی گواہی دینے والے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی گواہی معتبر ہو۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے۔ جب انسان اللہ ذوالجلال کا محبوب بنتا ہے تو اس کا پہلا نتیجہ اسے دنیا میں نصیب ہو جاتا ہے۔ بیٹا اس کی آواز کو بہتر کروائیے۔ من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جو مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی بشاشت اور ایمان کی روشنی اور رونق اللہ اسے عطا کر دے تو وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ آپ نے 4 نشانیاں اس کی سنی۔ جب وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے تو دنیا میں پہلا انعام اسے کیا ملتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ذوالجلال اسے پاکیزہ زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ یہ پاکیزگی کس اعتبار سے ہے؟ اس کی سوچ بھی پاکیزہ، اس کے نظریات بھی پاکیزہ، اس کے دل کے نہال خانے بھی پاکیزہ، اور اس کے دل بھی اس طرح پاک ہوتا ہے، اس کا دل حسد اور بغض اور عناد اور عصبیت اور تعصب سے، کہ اس میں اس قسم کی کوئی علائشیں نہیں ہوتی۔ پھر اس کی گفتگو بھی پاکیزہ، اور پھر اس کے اعمال بھی پاکیزہ۔ یہ جو انعام ہے اللہ ذوالجلال عطا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں صرف طمانینت ہی نہیں، عزت ہی نہیں، اس کی زندگی میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے یہ لمحات عجیب سے پرکیف ہوتے ہیں، دنیا و ما فیہا کو بھول چکا ہوتا ہے، اسے غرض ہی نہیں ہوتی مشرق و مغرب میں کیا ہو رہا ہے، اسے یہ غرض ہوتی ہے میں اپنے محبوب، اپنے مالک سے بات کر رہا ہوں، میں اس مناجات کی لذتیں حاصل کر رہا ہوں جو اللہ ذوالجلال نے صرف اپنے محبوب بندوں کے لیے رکھی۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ ابن حبیرہ نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، مغرب کی نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتا ہے، اور پھر اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، ہم نے دیکھا ابھی اٹھتے ہیں، اس وقت تک زمین سے سر نہیں اٹھایا سجدے سے جب تک عشاء کی اذان نہیں ہوگی۔ یہ لذتیں ایسے اللہ کسی کو عطا نہیں کرتے، جو اللہ ذوالجلال کے پیارے ہوتے ہیں اللہ انہیں عطا کرتے ہیں۔ جب ایک غلام کو خوبصورت نماز پڑھتے دیکھا اللہ کے رسول نے تو فرمایا ادھر آؤ، سلام پھیرنے کے بعد بلایا، کہا آج کے بعد تم آزاد ہو، اتنی خوبصورت عبادت کرنے والا غلام نہیں رہ سکتا۔ کہنے والے نے پھر کتنا خوبصورت کہا اور لکھا، اگر خوبصورت عبادت غلامی سے نجات دے سکتی ہے تو جہنم سے بھی نجات دے گی۔
اللہ عز و جلال کا جب انسان محبوب بنتا ہے اس کی زندگی میں سکون، وقار، یہ اللہ عز و جلال بھر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جن لوگوں کو اللہ نے اپنی عبادت پہ لگایا ہوا ہے، کیا ان کے چہروں کی رونقیں ہیں؟ کیا ان کی زندگی پرکیف ہے؟ پریشانی نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ ان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ ذو الجلال بھی ان کے دل کو غنا سے بھرتے ہیں، ان کے دل و دماغ کو روشن کرتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں ہی مگن رہتے ہیں۔ جو اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے اسے دنیا کی یادیں کبھی ستایا نہیں کرتی، نہ مال کی یاد، نہ اولاد کی یاد، نہ دنیا کے کسی اور گوشے کی یاد اسے ستاتی ہے۔ جس کو راحت مل گئی اللہ ذو الجلال کے ذکر و عبادت سے، اس کو باقی چیزوں سے کیا غرض ہے؟ لیکن جس کے نصیبے میں یہ نہیں ہوتا وہ دنیا کی ہر بات پہ روتا ہے، واہ ویلا کرتا نظر آتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی چین نہیں آتا۔ جو ہی یہ قبر میں جائے گا ایک اگلا انعام اس کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تینوں سوالوں کا جواب دے دے گا، فرشتے پوچھیں گے آپ نے جواب کیسے دے دیا؟ تو وہ کہے گا قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت۔ تین ہی سوال ہے اور تین ہی سبب بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ تینوں سوالوں کا جواب نہ تو رٹا لگانے سے وہاں آئے گا، نہ اس کو اپنی جیب میں رکھنے سے آئے گا، وہ تین طریقوں سے آئے گا۔ میں نے قرآن کو پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا، جو بھی اللہ کے فیصلے تھے انہیں سچا مانا، اللہ کی شریعت کی تصدیق، اللہ ذو الجلال کے بھیجے ہوئے دین کی تصدیق کرنا، قرآن پڑھ کے عمل کرنا، اس سے قبر کے سوال اس کے جواب انسان کو آئیں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ ذو الجلال کی طرف سے اعلان ہوگا، ایک فرشتہ کہے گا ان صدق عبدی، سوالات کرنے والوں میرے بندے نے جو کچھ کہا ہے نا سچ کہا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے اللہ ذو الجلال کی طرف سے اعلان ہوگا میرے بندے نے سچ کہا ہے، اب کرنا کیا ہوگا؟ یہ مٹی پہ اس کو لٹا کے چلے گئے ہیں، یہ میرا محبوب ہے، افرشو لہو فراش الجنہ، نہیں ابھی فوراً اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دیے جائے۔ یہ تین چادروں میں اسے چھوڑ کے چلے گئے، یہ اچھے لباس بھی شاید پہنتا تھا دنیا میں، نہیں البسوہ لباس الجنہ، میرے فرشتوں فوراً اسے جنتی خلعت فاخرہ پہنا دو۔ یہ چھوٹے سے گھروندا میں چھوڑ کے چلے گئے، نہیں یہ میرا محبوب ہے۔ اس کی قبر کو کھول دیا جائے، مد بصری جہاں تک نظر جاتی ہے اس کی قبر اتنی کھول دی جائے، اور صرف قبر کو ہی نہیں کھولنا، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، ایک جنت کا دروازہ بھی کھول دو، فَيَأْتِي مِن رِيحِهَا وَالرَّوْحِهَا، جنت کی ہوائیں بھی اس تک پہنچے اور جنت کی خوشبوئیں بھی اس تک پہنچے۔ اس وقت پھر یہ انسان چاہے گا اللہ کا محبوب رب اقیم الساعہ، اللہ قیامت جلدی قائم کیجئے، میں اپنے گھر والوں کو جا کے بتاؤں دیکھو مجھے کیا ملا ہے، رب اقیم الساعہ۔ فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، سو جاؤ، سو جائیے، جیسے دلہن سوتی ہے سو جائیے، قیامت تک وہ سکون سے آرام کرے گا۔ قبر کھلے گی، ایک تیسرا انعام اس محبوب کا سامنے آئے گا، فی احسن صورہ، انتہا درجے کا خوبصورت انسان آئے گا، اس کو اٹھا لے گا کہ انت ومن انت ووجہک الخیر یجیء بالخیر، وہ اتنا خوبصورت تو میں نے زندگی میں کسی کو دیکھا ہے نہیں، تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہی تو ہوں، اور اس کو اٹھا کے لے کے جائے گا تو کہاں؟
ان قیامت کی ہولناکیوں میں اللہ کے عرش کے نیچے لے کے اللہ کے عرش کے نیچے جانے والا یہ اللہ کا محبوب. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا صفیں بنائی جائیں گی حساب و کتاب کے لیے. اللہ ذوالجلال اسے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَن يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 بغیر حساب. میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. اور دوسری روایت میں آتا ہے مع كل واحد 70,000. ان 70,000 بغیر حساب جنت جانے والوں میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 اور 70,000 4 ارب 90 کروڑ لوگ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورتهم علی صورت القمر لیلۃ البدر. ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. آخذا بعضهم بعضا ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے ایک ہی وقت میں ایک ہی دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے. کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت لے جائے گا. ثم یحسی بکفہ 3 حسیات فکبر عمر. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ اللہ ذوالجلال چلو بھریں گے اپنی مخلوق سے اور انہیں بھی بغیر حساب و کتاب جنت میں رکھ دیں گے. فکبر عمر تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کہتے اللہ اکبر. میرا رب کتنا بڑا ہے کہ یہ 4 ارب 90 کروڑ لوگوں کے بعد ایسے لوگوں کو بھی جنت میں اللہ ذوالجلال بغیر حساب کے لے جائیں گے جو اللہ ذوالجلال اپنی مخلوق سے 3 چلو بھریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے لوگ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا جن کی زندگی کا منہج صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، ذکر کرنا ہے. ان کی لذتیں اللہ کی یاد میں ہیں، ان کی خوشیاں اللہ کی کتاب میں ہیں اور ان کی رونقیں اللہ کی عبادت میں ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ ذوالجلال بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں گے، جن میں سر فہرست انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہوں گے جو معصوم ہوتے ہیں. اللہ ذوالجلال بغیر حساب کے ایسی ہستیوں کو اپنی جنت کا مہمان بنائیں گے. اور دوسرے وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل اذا ضحك الى عبده المؤمن. اللہ ذوالجلال اپنے جس مومن بندے کو دیکھ کر مسکرا دیں فلا حساب علی، اس کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا. وہ کون سا مومن بندہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں؟ ثلاثۃ یحبهم اللہ عز وجل ویضحک الیہم. 3 ایسے خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ مسکراتے ہیں اور ان کا حساب نہیں ہوگا. ایک وہ ہے جو انسان میدان جہاد میں نکلتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا نہیں، نہ دائیں نظر اٹھاتا ہے
نہ بائیں نظر اٹھاتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو رات کی تاریکی ہے، نیند کا غلبہ ہے، سخت سردی ہے، بستر بھی نرم و ملائم ہے، خوبصورت بیوی ہے، لہو امرأۃ حسنہ، اس کے بچے ہیں، نہ اسے بستر کی پرواہ رہی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ رہی، نہ سردی کی پرواہ کرتا ہے، اٹھتا ہے، رات کی تاریکی میں وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، میرے فرشتوں انظروا الی عبدی، اور دیکھو تو صحیح ذرا میرے اس بندے کو، یذر شہوتہ ویذکرنی ویناجینی ولو شاء رقد، دیکھو نہ اس نے اپنی شہوت کا خیال کیا، نہ اپنے آرام کا خیال کیا، نہ تکلیف کا احساس کیا، نہ نرم و ملائم بستر کی محبت اس کے دل میں رہی، یہ اٹھا میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ چاہتا تو سو سکتا تھا، یہ چاہتا تو آرام کر سکتا تھا، لیکن میری محبت اس کے دل میں غالب آ گئی۔ ایسے بندے کو دیکھ کے بھی اللہ مسکراتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہے، رات گزرتی ہے، جوہری سحری کا وقت ہوتا ہے، قافلے کے لوگ تھک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی باوضو ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تھکاوٹ اسے بھی ہے، انسان یہ بھی ہے، تمنیات اور خواہشات اس کے دل میں بھی پنپتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور جس شخص کو اللہ ذوالجلال دیکھ کے مسکرا دیں، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یضحک اللہ لرجلین، اللہ دو لوگوں کو دیکھ کے تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں، یقتل احدہما الآخر کلاہما يدخل الجنہ، ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کیا، لیکن قیامت کا دن ہوگا دونوں ہی جنت میں جائیں گے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، کیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول وہ کیسے، قاتل و مقتول کیسے جنت میں؟ فرمایا یقتل ھذا فیلج الجنہ، یہ مسلمان شہید ہو گیا، یہ جنت میں چلا گیا، ثم یتوب اللہ علی الآخر، پھر جس کافر نے اسے قتل کیا وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، قیامت کا دن ہوگا، فیہدیہ الی الاسلام ثم یجاہد فی سبیل اللہ فیستشہد، اسلام کو قبول کرنے کے بعد یہ بھی میدان جہاد میں اترا اور یہ بھی شہید ہو گیا۔ مسلمان کو شہید کرنے والا اسلام کو قبول کر کے خود بھی شہید ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، قاتل بھی ہے، جنتی بن گیا۔ اللہ ذوالجلال ان دونوں کا حساب و کتاب نہیں لیں گے اور نہ ہی ان پر عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بھی فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب مہمان آئے اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ گھر پہنچتا ہے، بیوی سے کہتا ہے کچھ ہے، بیوی جواب دیتی ہے الا قوت الصبیانی، صرف بچوں کے لیے ہے، نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے کچھ ہے۔ کہا سنو، اللہ کے رسول کے مہمان میرے ساتھ آئے ہیں، آج بچوں کو بغیر کھلائے سلا دو، ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ ایسا ہی ہوا، ان کو سلایا گیا، ان کو سمجھایا گیا، مہمانوں کو کھلایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اپنے صحابی کو بلا کے کہتے ہیں ضحک اللہ اللیلہ او عجب بانفعالکما، اللہ ذوالجلال مسکرا دیے اور اللہ نے تعجب کیا تمہارے اس کام پر کہ نہ تم نے خود کھایا نہ اپنے بچوں کو کھلایا،
تم نے مہمان کی مہمان نوازی کی۔ اللہ ذوالجلال نے یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت سنائی، اللہ ذوالجلال نے جو نازل کر دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ اس شخص کا بھی قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نوازی نہیں کرتا، مہمان نواز نہیں ہوتا، اس شخص کے اندر خیر نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو بھی دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، جس جنتی کو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ وہ شخص ہوگا جو پل صراط سے گزرے گا، یقعد مرہ ویقوم مرہ، کبھی بیٹھے گا کبھی اٹھے گا، حتیٰ کہ پل صراط کراس کر جائے گا، پیچھے مڑ کے کہے گا الحمدللہ الذی انقذنی من النار، اس اللہ کا ہی شکر ہے جس نے مجھے آگ سے بچایا۔ تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، اللہ وہ سامنا درخت ہے، اس کی چھاؤں میں مجھے پہنچا دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ کہے گا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ وہاں پہنچائیں گے، پھر کہے گا میرے مالک وہ درخت اس سے زیادہ چھاؤں والا ہے، اس تک مجھے پہنچا دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے ما اغدرک یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے یہ کیا فراڈ ہوا، تم نے تو وعدہ کیا تھا۔ اللہ ذوالجلال مسکرائیں گے، وہاں پہنچے گا، کہے گا اللہ مجھے جنت میں بھی پہنچا دیجئے۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے تم نے تو وعدہ کیا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ فادخل الجنہ، جنت میں چلے جاؤ۔ جب وہ جائے گا فیخیر الیہ انہا ملآ، دیکھے گا جنت لبالب بھری ہوگی، واپس آئے گا اور آ کے کہے گا اتضحک بی وانت رب العالمین، اللہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کیا؟ جنت تو بھری ہوئی، میں کہاں جاؤں؟ فضحک اللہ سبحانہ وتعالی، اس وقت اللہ ذوالجلال مسکرائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ حدیث بیان کی تو مسکرا کے یہ بات بیان کی۔ اللہ فرمائے کہ تم کہتے ہو جنت بھری ہے، ان لک الدنیا ومثلها 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 وعشرۃ امثال، جتنی دنیا تھی ایک نہیں، دو اور تین نہیں، 10 دنیا بن جائے، میں اتنی جنت تمہیں الاٹ کرتا ہوں، میرے بندے جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایسی دعا کرتا ہے جس دعا کے نتیجے میں اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اس کی نشانی کچھ علماء نے لکھی ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں، تمہارا اللہ پر ایمان ہو اور تم باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے بیٹھو، اللہ ذوالجلال کے اسم اعظم سے دعا کیجئے، پھر درود پڑھ کے دعا کیجئے، اپنی کم آئیگی کا اظہار کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے چاہیے۔ اس وقت تک ہاتھ نیچے نہ آئے جب تک یہ احساس نہ ہو جائے، دل ہلکا نہ ہو جائے، جسم ہلکا نہ ہو جائے، یہ یقین کی بوند آپ کے دماغ میں آ نہ جائے کہ اب میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ یہ دعا تمہیں قیامت کے دن بھی کام دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں اور بیان کی جو لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک نشانی یہ ہے لا یسترقون، وہ لوگ جو کسی جادوگر، کسی کاہن النجومی سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، ولا یتطیرون، اور نہ ہی کسی چیز کو نحوست سمجھتے ہیں، بدشگونی نہیں لیتے، ولا یکتوون، اور نہ ہی اپنے جسموں پہ داغ لگاتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، بلکہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ذوالجلال
قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا، اور ایک وہ خوش نصیب بھی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، راوی سمامہ بن خرن بیان کرتے ہیں اگر تم اپنی زبان کی حفاظت کر لو، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِ وَلَا تَعْمَلْ بِهَذَا إِلَّا صَالِحًا یعنی يَدَهْ تُدْخِلُ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حساب، جو اپنے ہاتھ سے ظلم نہیں کرتا، زبان سے ظلم کے کلمات نہیں پاس کرتا، یہ شخص اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے بھی بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کو ان اعمال کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ اللہ ذوالجلال کا محبوب بننا یہی سب سے بڑا کمال ہے۔ انسان اگر اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ کوئی کمال نہیں۔ کھربوں لوگوں نے اللہ سے محبت کی، جو گزر چکے، جو موجود ہیں، جو کل کلا آئیں گے۔ کمال یہ ہے کہ میرا مالک کہے کہ فلاں میرا محبوب ہے۔ جب اللہ کا محبوب انسان بنتا ہے تو اسے دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی سکون اور عزت سے نوازتا ہے۔ پھر ایک اگلا انعام جو چوتھا انعام ہے، اسے بغیر حساب کی جنت میں داخل فرماتا ہے، اور پانچواں اور آخری انعام اسے اپنے دیدار کا مستحق بناتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، اعظم نعم اللہ عز وجل اعظم نعیم الآخرہ ولذاتها هو النظر الى وجه الرب جل فی علا۔ سب سے بڑی آخرت کی نعمت بلا شبہ جنت بھی نعمت ہے، لیکن جنت سے بڑھ کے بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ساری نعمتیں مل جانے کے باوجود جب انہیں اللہ کا دیدار ہوگا تو جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ وہ اللہ کا دیدار کس شخص کے حصے میں آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بعبادت ربہ احدا۔ مخلص انسان جب سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، اخلاص اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا، یہ شخص اس قدر خوش نصیب ہے، اللہ ذوالجلال کو اس کیفیت میں ملے گا کہ اللہ ذوالجلال اس سے راضی ہوگا، اور جس سے اللہ راضی ہوں گے اللہ کا وعدہ ہے اسے راضی کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں جائے گا، اللہ فرمائیں گے تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا کرو۔ انسان کہے گا الم یبیض وجوہنا وینجنا من النار، جہنم سے تو بچا دیا، جنت میں میرے مالک مجھے لے آئے، میں راضی ہوں، اور کیا مانگوں؟ اللہ فرمائیں گے تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا تو کرو، کوئی خواہش کا اظہار تو کرو۔ فیتمنا، انسان اپنی تمنائیں پیش کرے گا، حتی تنقطع الامانی، یہاں تک کہ خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ بندہ کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں۔ فیذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی، پھر اللہ اسے یاد دلائیں گے، تم فلاں چیز کی خواہش دنیا میں نہیں کرتے تھے، ہاں میرے مالک مجھے یاد آ گیا، یہ بھی مجھے چاہیے۔ حتی تنقطع الامانی، وہ ساری خواہشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ انسان کہے گا رضیت یا رب،
اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے کہ نہیں، ابھی نہیں، میرے وعدے تھے فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، پھر اللہ ذوالجلال نور کے پردے ہٹائیں گے اور اللہ ذوالجلال اپنا دیدار کروائیں گے۔ فواللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، جنتی جنت کی تمام نعمتوں کو اللہ کے دیدار کرنے کے بعد بھول جائیں گے کہ کوئی نعمتیں تھی کہ نہیں تھی۔ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت اس لیے اللہ کی رؤیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے، لیکن یہ کس کے نصیب میں ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھنا، انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لیلۃ البدر، جس طرح تم 14ویں رات کو چاند کو دیکھتے ہو بالکل واضح، کوئی بھی سایہ نہیں ہوتا، کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی، قیامت کے دن تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دیدار چاہتے ہو تو پھر ایک بات کا خیال رکھنا، اللہ تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا، فجر کی نماز اور عصر کی نماز اس کو ترک نہ کرنا، اس میں سستی نہ کرنا۔ من صلی البردین دخل الجنہ، جو صبح اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے جنت میں جائے گا، اور صبح اور عصر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ ان نمازوں میں سستی نہ کرنا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من فاتہ صلاۃ العصر، جس کی نماز عصر فوت ہو جائے، فکأنما وتر اہلہ ومالہ، وہ ایسا ہے جیسے کہ دنیا میں اس کا کچھ بچا ہی نہیں، مال و دولت بھی برباد ہو گیا، اس کے اہل و عیال بھی برباد ہو گئے۔ ان دو نمازوں کی حفاظت کرنے والا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کا دیدار کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ ایسے گناہ ہیں، ان گناہوں کے قریب نہ جانا، وگرنہ اللہ ذوالجلال کے دیدار سے محروم ہو جاؤ گے۔ تکبر، گمنڈ، یہ نخوت، یہ غرور، اس سے بچ جانا، کیونکہ اللہ ذوالجلال، ان اللہ ثلاثۃ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، تین ایسے بدبخت ہیں، اللہ ذوالجلال نہ تو انہیں پاک کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت ڈالیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک وہ شخص ہے کہ جو شخص اپنی شلوار یا اپنے تہبند یا اپنی چادر یا جو کچھ پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ ذوالجلال اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کی چادر یا جو کچھ پہنتا ہے مرد ہے ٹخنوں سے نیچے ہوگی، توبہ نہیں کرتا، یہ جہنم میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسبل ازارہ والمنان الذي يعطي شيئا الا منا، احسان جتلانے والا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور جو جھوٹ بول کے اپنا سودا سرا بیچتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنی بازار کو چلاتا ہے، ایسے شخص کو بھی اللہ ذوالجلال دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر تم دعائیں کر لو جو دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں تو اللہ اسے بھی اپنا دیدار کروائیں گے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ مجھے تیری خشیت مطلوب ہے، اللہ مجھے اپنا خوف نصیب فرما، میں جلوت میں ہوں، میں خلوت میں ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، اللہ میری زبان پہ حق کو جاری کرنا، میں غصے میں ہوں، میں رضامندی میں ہوں، اللہ کلمت حق
اور کلمۃ الاخلاص دوسری روایت کے الفاظ ہیں اخلاص کی بات رکھنا. واسألک القصد فی الفقر والغنى. اللہ میں امیر ہوں یا غریب ہوں، میانہ روی کی نعمت نہ مجھ سے چھیننا. واسألک برد العیش بعد الموت. اے اللہ مارنے کے بعد مجھے ٹھنڈی زندگی نصیب فرمانا. واسألک نعیما لا ينفد. اللہ نعمتیں ایسی عطا کر جو دوبارہ مجھ سے چھینی نہ جائیں. واسألک قرۃ عین لا تنقطع. اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا بندوبست فرما. اللہ کی رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنایا. فرمایا اللہ میں تجھ سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں. واسألک الرضا بعد القضاء. اللہ تیرے ہر فیصلے پہ میں راضی ہونے والا بن جاؤں. واسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم. اللہ تیرے مبارک چہرے کے دیدار کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. والشوق الی لقائک. اور تیری ملاقات کا شوق میرے دل میں آ جائے میرے مالک. فی غیر ضراء مضرہ وفتنة مضلہ. اللہ مجھے ہر اس فتنے سے بچانا جو میرے دین میں نقص پیدا کر دے. اللہم زیننا بزینت الایمان. اے اللہ ایمان کی زینت سے ہمیں مزین کر دے. وجعلنا ہداة مہتدین. ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے اور ہمارے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. یہ دعا جب انسان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے بھی اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. اور آخری بات، جس شخص کے دل میں تمنا ہے کہ وہ اللہ سے ملے، اپنے محبوب سے ملاقات کرے، اللہ بھی پسند کرتے ہیں کہ اس سے ملیں. صحیح بخاری کی روایت ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ ذوالجلال کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی پسند کرتے ہیں کہ اس سے ملاقات ہو. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے اللہ بھی انہیں ملنے سے پسند نہیں کرتے. قالت عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں انا لنکرہ الموت. اللہ کے رسول یہ کیا، مرنا تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے. قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذاک، بات موت کی نہیں ہے. ولکن المؤمن، بات یہ ہے کہ مومن اذا حضرہ الموت، جب اس کے پاس موت آتی ہے، اجل قریب آتی ہے، بشر برضوان اللہ وکرامتہ، اللہ کی رضامندی کی خوشخبری اس مومن کو سنائی جاتی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تجھے انعام دیں گے. جب یہ ہوتا ہے فلیس شیء احب الی مما امامہ واحب لقاء اللہ. جب یہ خوشخبری سنتا ہے مومن موت کے وقت خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں پسند کرتا دنیا میں رہنے کو، پھر وہ کہتا ہے مجھے اپنے مالک سے ملنا ہے. اس کی مسکراہٹیں اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتی ہیں، پھر وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں جب اس نے اللہ کی ملاقات چاہی، یہ پسند کیا کہ اب وہ دنیا میں نہ رہے، تو اللہ بھی پسند کرتے ہیں کہ اس سے ملاقات کریں. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ. جب کافر کو موت آتی ہے فرشتے اسے کہتے ہیں خوشخبری ہے تیرے لیے اللہ کے عذاب کی، جہنم کی. اس وقت کافر کہتا ہے فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ فَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. وہ کہتا ہے مجھے موت نہ کہیں آئے کیونکہ آگے صرف عذاب ہی عذاب ہے. اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کو ایمان کی ایسی دولت نصیب فرمائے جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے محبوب بنے، اور اللہ ذوالجلال کے محبوب بننے کے بعد اللہ ایمان کی ایسی کیفیت میں لے کے جائے کہ جس کیفیت میں خاتمہ ہو رہا ہو تو زبان پہ کلمہ ہو،
रब की रिदा की खुशखबरियां सुनाई जा रही हों और हम अल्लाह के दीदार के मुस्तहिक बन जाएं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-हुदा वत-तुक़ा वल-अफ़ाफ़ वल-ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल ख़ैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-हुदा वत-तुक़ा वल-अफ़ाफ़ वल-ग़िना। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत ख़ैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इस्तअमिलना फ़ी ख़ैर वास्तअमिलना लिल खैर वखुज़ बिनासियतिना इला कुल्लि खैर वजन्निबना मिनल बलाया वल फ़वाहिश वल फ़ितन मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन नुश्रिक बिका शैअन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिहुदाक वजअल अअमालना फ़ी रिज़ाक वजअल कलिमतना अलल हक़्क़ वजमअ कलिमतना अलल हक़्क़ या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मर्ज़ाना मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिजमीइ मौतल मुस्लिमीन अल्लज़ीना शहिदू लक बिल वहदानिय्यह व लिनबिय्यिका बिर्रिसालह व मातू अला ज़ालिक वरहमना अल्लाहुम्मा इज़ा सिरना इला मा सारू इलैहि व सल्लल्लाहुम्मा व सल्लिम व बारिक व अक्रिम व अन'म अला नबीना मुहम्मद وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين।